آج کی اس مجلس میں ہمیں جانیں گے کہ روزے کے کیا فضائل ہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من يحفظ حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنة قال حذیفہ انا سمعته يقول فتنة الرجل فی مالہ وأهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں کون فتنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جانتا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے کے تعلق سے ایک حدیث کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی مالہ وأہلہ وجارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کبھی اپنے مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے اور کبھی آدمی اپنے گھر والوں کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے اور کبھی پڑوسی کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ تو گویا ہماری سوسائٹی کے اندر عام طور پر یہ تینوں کی تینوں آزمائشیں ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی طرح لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کبھی مال کی آزمائش، کبھی گھر والوں کی آزمائش اور کبھی پڑوسی کی آزمائش۔ ان تمام آزمائشوں کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا تکفرها الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے سے بندہ ان آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ والصیام، روزوں کی پابندی کرنے سے ان آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ والصدقۃ، اور صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے بھی ان آزمائشوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ اس حدیث میں تین باتیں بتائی گئی ہیں اور ان تینوں کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ پہلی بات، آدمی اپنے مال کی آزمائش میں رہتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں کی آزمائش میں رہتا ہے اور کبھی پڑوسی کی جانب سے پریشان رہتا ہے۔ ان تینوں کی تینوں پریشانیوں کا حل نماز میں رکھا گیا ہے، روزے میں رکھا گیا ہے اور صدقہ جاریہ میں رکھا گیا ہے۔ تو اس پوری حدیث میں ہمیں روزے کی فضیلت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو گویا ماہ رمضان میں آدمی اگر کثرت سے روزے رکھا کرتا ہے اور دنوں کے اندر بھی روزے رکھا کرتا ہے تو گویا یہ سارے کے سارے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ناظرین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے والا بنا اور ان چیزوں سے محفوظ رہنے والا بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔